خوش آمدید میرے بچے، اسے اپنا ہی گھر سمجھو۔ آپ کا دیدار باعث سعادت ہے۔ حلب میں بھی مجھ پر حملہ ہوا تھا، جان سے مارنے کی کوشش کی گئی تھی، مگر بچ گیا تھا آپ کی مہربانی سے الحمدللہ۔ خواب میں دیکھا تھا آپ کو۔ یہ سب اللہ کی مہربانی ہے۔ تمہیں نصیحت ہے کہ اپنے خوابوں کا ذکر اپنے بھائیوں سے بھی مت کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بار خواب دیکھا، وہ اس کی تعبیر جاننے اپنے بابا کے پاس گئے۔ جانتے ہو یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کرنا۔ اپنے راز خود تک محدود رکھ کر بہت سی پریشانیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ جانتے ہو کہ کلہاڑی کیسے بنائی جاتی ہے؟ جی ہاں۔ فولاد کو خوب ضرب لگا کر، چوٹ مار کر اس شکل میں ڈالا جاتا ہے۔ اسی طرح کان کن دھات کو اور چمڑا ساز کھال کو بناتا ہے۔ کیا سمجھے؟ یہ باوقار لباس جو تم نے زیب تن کیا ہوا ہے، اگر یہ چمڑا سخت مراحل طے نہ کرے تو کچھ نہیں۔ اسی طرح اگر یہ تمہاری تلوار آگ میں نہ ڈالی جائے تو پھر صرف یہ ایک لوہے کا ٹکڑا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر تم ان آزمائشوں کی بھٹی سے نہ گزرتے تو پھر تم کیا ہوتے؟ بات صرف میری آزمائشوں کی حد تک نہیں ہے، میرے دوست احباب، خاندان اور میرے قبیلے والے، میرا ساتھ دینے والے شہاب الدین، یہ سب میری وجہ سے اذیتیں جھیل رہے ہیں۔ یہ دنیا ایک مدرسہ ہے میرے بیٹے، معلم صرف ایک ساتھ ہے، حق تعالی۔ وہ جس کا جیسے چاہتا ہے ویسے ہی امتحان لیتا ہے اور اپنے خاص بندوں کو اس امتحان کے ذریعے گنجن بناتا ہے۔ اللہ ہر امتحان کے بعد تمہیں انعام دے گا، یہ یقین رکھو۔ ڈٹے رہو گے تبھی یاد رکھے جاؤ گے۔ یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا بھی امتحان ہے۔ اللہ توکل کو پسند کرتا ہے، تمہیں بھی اس رب کی ذات پر توکل رکھنا ہے۔ چلو اٹھو، اس امتحان میں تمہیں کامیاب ہونا ہے۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ پیر حضرت، ہمارے بھائی بزرگ اور ساتھی شہاب الدین تغریل کو اس کے گناہوں کی سزا دی جا رہی ہے اور ہمیں اس سے بہت تکلیف ہے۔ ہمیں لگتا ہے یہ الزامات جھوٹے لگائے گئے ہیں۔ آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں؟ ہماری رہنمائی کیجیے۔ جس رب نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا اور اسی پروردگار نے موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل کی موجوں سے، ایوب علیہ السلام کو زخم کے کیڑوں سے نجات دی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں سے، وہی پروردگار شہاب الدین کو بھی بچائے گا۔ ہم اس کی سلامتی کے لیے دعا گو ہیں۔ جس پروردگار نے آگ سے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا، شہاب الدین تغرل کی بھی زندان میں وہی مدد فرمائے گا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں بیٹی؟ جی تشریف لائیے۔ بیٹھ جاؤ میری بچیوں۔ میرے بچوں، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نرینہ کی خواہش تھی۔ اللہ سے انہوں نے دعا کی، اے میرے اللہ مجھے اولاد نرینہ عطا فرما، تو مجھے اپنے شکر گزار بندوں میں پائے گا۔ آخرکار اللہ عز و جل نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں بیٹا عطا کیا۔ پھر ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ وہ ذبح کر رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام کو۔ انہوں نے وہ خواب اسماعیل علیہ السلام کو سنایا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ وہی کریں جو آپ کو حکم ملا ہے، اور فرمایا غم نہ کریں بابا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس خواب کو پورا کریں۔ اگرچہ ابراہیم علیہ السلام کا دل بہت غمگین تھا اور وہ تکلیف میں تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ کے قرب کی خاطر اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا ارادہ کیا۔ عین قربانی کے وقت جبرائیل علیہ السلام وہاں پہنچے اور فرمایا کہ اللہ نے آپ کی قربانی قبول فرما لی اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا آ گیا۔ شکر الحمدللہ۔ میری بیٹیوں، ارطغرل اور اس کے ساتھیوں نے امت مسلمہ کی سربلندی کا خواب دیکھا ہے، اور اس سربلندی کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہر طرح کی قربانی کے لیے ہمہ وقت تیار ہے، اسماعیل علیہ السلام کی طرح۔ اللہ انہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ رحمان و رحیم ہے، وہ اپنے جانثاروں کی غیب سے مدد فرماتا ہے۔ خدا ظاہر و باطن سے پرکھتا ہے اپنے بندوں کو۔ بہت سے کافر خود کو مسلمان بتاتے ہیں لیکن ایمان نہیں ہوتا ان کے دل میں۔ حق تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی کو خریدا ہے، تو نہ تو ان کی تجارت نے فائدہ پہنچایا انہیں اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ میرے پیارے پیر و مرشد، جب میں قدس کے متعلق سوچتا ہوں تو میرا دل اور بھی رنجیدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ عیسائی قدس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہودی بھی اپنا حق جتاتے ہیں۔ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ ہر کوئی اسے اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ ایسا ہی ہے فرزند، اللہ اپنی زمین کا وارث اپنے صالح بندوں کو ہی بنائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔